الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی بارکنا حولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد فرمایا ہم نے برکتیں رکھ دی۔ تو وہ برکات کیا ہیں؟ ایک تو علماء نے فرمایا کہ وہاں پر میوہ جات ہیں، باغات ہیں، اشجار ہیں، زیتون اور انجیر کے باغات ہیں۔ دنیا کی برکات بھی اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اور یہ ایسے پھل بھی ہیں کہ زیتون اور تین انجیر، ان کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ اور دوسری برکات یہ ہیں تفسیر جو دوسری ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بیت القدس کے ارد گرد بہت سارے انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ وہاں پر انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور وہاں پہ مدفون ہیں، یعنی دفن ہے۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی وفات ہونے لگی تو وہ نصیحت فرما کر گئے تھے بنی اسرائیل کو کہ جب تم واپس شام کی طرف جانا، اپنے وطن کی طرف جانا، تو میرے تابوت کو بھی ساتھ لے جانا قبر سے نکال کر، اور مجھے اپنے باپ دادا کے ساتھ مدفون کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کی یہ تمنا ہو
کہ میں نیک آدمی کے ساتھ دفن ہو جاؤں، مجھے پڑوس جو ہے وہ نیک آدمی کا حاصل ہو جائے مرنے کے بعد، تو یہ بھی دین ہے، یہ بھی اچھی تمنا ہے۔ اور یہ تمنا اولیاء کرام نے کی، انبیاء علیہ السلام نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا قبرستان کے پڑوسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر نیک آدمی پڑوسی ہو، نیک آدمی کے ساتھ قبر ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا میں اچھے پڑوسی کا فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی مرنے کے بعد اچھا پڑوس مل جائے، نیک آدمی کے پہلو میں جگہ مل جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے، یہ حدیث کئی مرتبہ سنائی بھی ہے، کہ حافظ قرآن کی جہاں قبر ہوتی ہے اس کے چاروں طرف جو 10 قبریں ہیں اس کے قریب، اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو ہے مرنے کے بعد میدان معاشر میں اس کو 10 آدمیوں کا اختیار دیا جائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنمی جو ہیں، ان کو تم نکال کر یعنی جہنم سے، یا ان جن پہ واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں لے جا سکتے ہو۔ تو حافظ صاحب جس کو پھر اپنے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے جس کو چاہیں گے لے جائیں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، لیکن حافظ صاحب کو بھی چاہیے وہ بھی ایسے بنے کہ ان کو بھی 10 آدمیوں کی وہ جنت کی ٹکٹ مل جائے۔ قرآن پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، بچنے کی کوشش کرے، جن کا اللہ پاک نے حکم دیا پورا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن امید ہے ایسے لوگوں کو اللہ پاک نوازے گے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک محروم نہیں فرماتے، جو بھائی 2-4 سال 5 سال قرآن پاک مصلی پہ بیٹھ کر پڑھتے رہے۔ امید ہے اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی مرنے سے پہلے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، کہ یہ میرے دروازے پہ بیٹھے رہے، 2-4 دن کوئی بیٹھے بھائی قدر کرتے ہیں، تو امید ہے اللہ ایسے لوگوں کو اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ہوتا ہے ماحول کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوبن ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایسے لوگ پھر بھی قدردان ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن 10 آدمیوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ تیری شفاعت قبول ہے، جن کو لے جاؤ۔ والدین کا علیحدہ بھی مقام ہے، والدین کو بلایا جائے گا جلسے میں، وہ جلسہ اولین آخرین سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ایسا جلسہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے علاقے والے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک میدان معاشر میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اتنا بڑا جلسہ آپ خود سوچ لیں۔
تو اللہ پاک پھر اس سب معاشر میں جو لوگ ہوں گے سب کے سامنے بلائیں گے کہ فلاں حافظ صاحب کا والد صاحب آئے اور اس کی والدہ آئے، ان کو تاج پہنایا جائے گا نور کا، ایسا تاج جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ یہ اعزاز ہوگا ان کے والدین کا، اللہ سب کو نصیب کرے۔ کوشش کی جائے نا، کوئی گھر میں چلو سارے نہیں تو ایک آدھا تو ہونا چاہیے، کوئی ہاتھ بازو پکڑ لے جی۔ اللہ اکبر۔ کراچی کے اندر ایک آدمی تھا، اس کے غالباً 5-6 بیٹے تھے، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو وکیل بنایا، اور کسی کو کوئی چیز سکھائی، غیر ملکوں میں آگے پیچھے نوکریوں میں، ایک کو عالم بنا دیا۔ اب سب جو ہیں وہ اپنے اپنی نوکریوں پہ ہیں، انجینئر صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، وکیل صاحب بھی، سب مصروف ہیں۔ لیکن جو عالم دین تھے وہ خبر پھر بھی لیتے تھے کہ والد صاحب جو ہیں پتہ نہیں کیا حال ہے، ان کو پانی دیتے۔ آخری جب عمر ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ قیمتی لوگ ہیں۔ جو شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، وکیل تھے، ہردوئی شہر کے وکلاء کے صدر تھے، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی کوئی وکیل تھا، کوئی بڑا یعنی کہ عہدے پہ ہے، کوئی جج ہے، لیکن شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ ان کو عالم بنا دیا۔ تو ایک مرتبہ ہردوئی میں جلسہ ہوا، تو جلسے میں انہوں نے بتایا کہ بھئی میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، وکلاء تھے، دانش مند لوگ اکٹھے تھے، بھئی اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، دین والا بناؤ، علم دین جو ہے پڑھاؤ ان کو۔ اور پھر خود بتانے لگے، میں جب گھر میں آتا ہوں، اگر میرا بیٹا جج صاحب گھر میں ہو تو وہ نوکر کہتے پانی دو، بھئی جلدی کرو، والد صاحب کو، جو وکیل صاحب ہیں یا وہ کہتے ہیں پانی دو، یہاں خدمت کے لیے جو موقع ہوتا ہے کرو۔ لیکن جب ابرار الحق گھر میں ہوتا ہے تو وہ خود اٹھ کر پانی دیتا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے، اتنا فرق ہے۔ خدمت وہ بھی کرتے کراتے ہیں، لیکن یہ اپنے ہاتھوں سے پانی دیتا ہے، اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر دنیا سے چلے گئے پھر بھی کام آئے۔ اگر قبر جہاں پہ بنی ہوئی ہے وہاں پر ساتھ کسی کی قبر ہو، امید ہے اللہ بخشش فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے سوال کیا، غالباً غیر مسلم تھے، کہ تم مسلمانوں میں یہ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ بھی نیک آدمی کے ساتھ نیک لوگوں کی جہاں قبریں ہیں وہاں پہ ہم کو دفن کر دیے جائے، یہ کیا ہے؟ جب آدمی خود نیکی کرتا ہے، خود نیکی نہیں کرتا، تو ان کا جو خادم تھا، غالباً اللہ بخش ان کا نام تھا یا کیا، وہ پنکھا جھل رہا تھا، وہ بڑا پنکھا ہوتا ہے اس وقت، وہ لمبے پنکھے ہوتے تھے، تو وہ دونوں ہاتھوں سے جھل رہا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا، اللہ بخش جو بھی ان کا نام تھا، پنکھا کس کو جھل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے سوال کیا، حضرت میں نے پوچھا ہے کہ نیک آدمی کی قبر کے پاس، حافظ قرآن عالم دین کی قبر کے پاس مسلمانوں کی تمنا ہوتی ہے دفن ہو جائیں، تو کیا فائدہ ہے ان کے پاس دفن ہونے کا؟ پھر پوچھا، اللہ بخش تو پنکھا کس کو جھل رہا ہے؟
انہوں نے کہا حضرت آپ کو؟ پھر اپنے وہ باتوں میں حضرت لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے یہ سوال کیا۔ جواب تو انہوں نے پہلی مرتبہ ہی دے دیا تھا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر پوچھا اللہ بخش پنکھا کس کو جھل رہا ہے؟ جی حضرت آپ کو۔ وہ کہنے لگا جی سمجھ آ گئی، پنکھا آپ کو جھل رہا ہے، ہوا ہمیں بھی لگ رہی ہے آپ کے پاس بیٹھنے سے۔ تو حضرت نے فرمایا جب اللہ کی رحمت کی ہوا چلتی ہے، وہ بڑا کریم ہے، تو آس پاس والوں پہ بھی گرتی ہے۔ تو الحمدللہ اگر یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی کہ مجھے دفن کرنا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو ہے، ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کے ساتھ مجھے دفن کرنا، جب بنی اسرائیل یعنی تم واپس جاؤ شام کے علاقے میں تو مجھے ساتھ میرا تابوت ساتھ لے جانا، یہ ان کی تمنا تھی۔ اس امت میں بھی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ قبر ہو۔ فرمایا میرے ساتھ تو ابو بکر و عمر، اور چوتھی قبر بھی منتخب ہو چکی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمنا تھی کہ حضور کے ساتھ جو ہے، حضور کا پڑوس ہمیں مل جائے، مدفون ہو جائیں آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جانے لگے اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا جاؤ مائی صاحبہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مائی صاحبہ کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو حجرہ مبارک ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ تو انہوں نے جا کے عرض کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی والد صاحب یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور کے پڑوس میں دفن ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائی صاحبہ نے فرمایا خواہش تو میری تھی، حدیث میں آتا ہے، لیکن میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اجازت ہے۔ تو جا کر بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے دنیا جہان کی دولت حاصل ہوئی، اس پر بڑے خوش ہوئے۔ یہ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بھائی یہ اللہ کے ولی تھے، بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ولایت اور بادشاہت اکٹھی ہو سکتی ہے، کہ بادشاہ بھی ہو اللہ کا ولی بھی ہو، جیسے نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور وقت کے نبی بھی ہیں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، لیکن قرآن پاک کے حافظ تھے، اور فتاوی عالمگیری انہوں نے لکھوایا تھا۔ 500 علماء کی ڈیوٹی لگائی، بہت سارے پیسے لگائے اس پہ۔ لوگ جو ہیں حکمران، وہ تو ہے نا فلاں جگہ پیسہ لگایا، فلاں چیز بنائی، انہوں نے فتاوی عالمگیری لکھوانے پر 500 علماء کو اکٹھا کیا، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بھی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ فتاوی عالمگیری بہت بڑی کتاب ہے، یہ لکھوایا۔ عالمگیر کی نسبت عالمگیری اسی لیے
وہ اصل میں فتاویٰ صرف نہیں ہے، وہ اس بر صغیر پاک و ہند کا قانون تھا۔ اس پر جو ہے انہوں نے یہ فتاویٰ عالمگیری کو نافذ کیا تھا۔ اور معمول کیا تھا؟ اللہ کرے ہمیں بھی وہ معمولات حاصل ہو جائیں اللہ والوں کے۔ تہجد کے وقت اٹھتے، جب تہجد پڑھ کر جو بیر کے گورنر آئے ہوئے ہوتے تھے دوسرے صوبوں سے اپنی درخواستیں لے کر، اذان سے پہلے پہلے ان کی درخواستیں سنتے تھے، فیصلے کرتے تھے فلاں صوبے میں یہ ہو یہ ہو، اور پھر اذان کے بعد اپنے معمولات پورے کرتے، نماز کے بعد کلمے کا ذکر کرتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ افضل کلمہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر ناشتہ کرتے، پھر اپنی دوسری حکومت کے کام کرتے۔ بتاؤ جن کے فیصلے آدھی رات کے ہوں ان کے فیصلوں میں برکتیں ہوں گی کہ نہیں؟ ان صوبوں میں رحمتیں آئیں گی کہ نہیں؟ ایک ہاتھ ہے خدا کی نافرمانی کرنے والا، گناہوں کی گندگی میں آلودہ ہونے والا، ایک ہاتھ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ایک ہاتھ ایسا ہے جو شہادت کی انگلی کبھی اٹھا رہا ہے، ایک یہ بھی ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ میں اس ہاتھ میں بڑا فرق ہے، اس کے دستخط اور اس کے دستخطوں میں بڑا فرق ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے فرق ہے۔ وہ گناہوں کی آلودگی میں جو ڈوبا ہوا ہے اس سے اگر کوئی چیز جاتی ہے وہ برکت نہیں ہوگی، اور جو اللہ کے قرآن کو اٹھانے والے ہاتھ ہیں جن پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، ان ہاتھوں میں فرق ہے۔ ان ہاتھوں سے کوئی چیز جائے گی تو وہ مبارک ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مدینہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جانتے تھے، آپ کی برکات کو دیکھ رہے تھے۔ صبح صبح لوگ اپنا پانی لے کر آ جاتے، وہ پانی پیش کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈبو دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے سردیوں کے موسم میں بھی آپ ہاتھ ڈبو دیتے تھے، آنے والوں کے جذبات کا جو ہے وہ جذبات کو دیکھتے کہ برکت کے لیے آئے ہوئے، اپنا ہاتھ ڈبو دیتے، اور وہ اپنے بیماروں کو گھر میں جا کر جو ہے پیتے تھے، اس کو بابرکت سمجھتے تھے۔ اللہ اس خشکی کو بھی دور کرے، بعض لوگ زیادہ خشک ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو پاک لوگوں سے کٹ جاتا ہے پاکیزگی سے کٹ جاتا ہے، دین والوں سے جو کٹ جاتا ہے وہ دین سے کٹ جاتا ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کہ یہ تو بھائی رابطہ ہمیشہ رکھنا ہے، اللہ ہمیشہ ہمارا رابطہ رکھے پاک لوگوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء کرام، اولیاء کرام، یعنی یہ سلسلہ آگے پھر آپ کے جو نائب ہیں وہ قیامت تک رہیں گے، وہ دین لوگوں کو سکھاتے رہیں گے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اتنے بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، لیکن جب وفات ہوئی تو جو بات کر رہا تھا وہ بھی فرمانے لگے، وہ جو دولت آباد کا قبرستان ہے جہاں بزرگ دفن ہیں نیک لوگ، یار میری قبر وہاں بنانا۔ تو ان کی سادہ قبر ہے، کچی قبر بنائے گی بزرگوں کے پڑوس میں۔ نصیحت یہ فرمائی، یہ نہیں میرا کوئی بڑا مقبرہ بنا دے، چلو کسی کی خواہش ہے،
بخشش کے فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں، لیکن یہ بھی تمنا، یہ بھی امید ہے کہ اللہ اس طرح بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا، ہمارے بڑوں نے، ہمیں اعتقاد ہے ان کی زبان پہ، کہ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قبرستان میں گئے تو ایک بزرگ تھے، فرمانے لگے آج دہلی کے قبرستان سے اللہ پاک نے عذاب اٹھا لیا ہے۔ اللہ والوں کا بھی اکرام ہوتا ہے، جہاں جاتے ہیں اللہ اکرام فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی برکت سے یہ جو جنازہ پڑھا جاتا ہے، یہ دوسروں کی برکت سے بخشش ہوتی ہے نا، یہ دعا جو کی جاتی ہے اسی لیے کہ بھائی ان کی بخشش ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ تمنا کی کہ مجھے بھی وہاں جا کر دفن کرنا، لے جانا ساتھ۔ تو بیت المقدس کے آس پاس، اللہ اکبر، انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ یہ سرزمین ابدالہ ہے۔ مظلومیت جیسے کہ وہاں آج بھی ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ اور وہاں کے مسلمانوں پہ، یہ مسلمان تو پھر بھی کامیاب ہے۔ اگر رات کو میں بتا رہا تھا کہ اللہ ظلم سے بچائے، دعا ہے اور کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں، دعا تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن کلمے کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے، وہ تو جنتی ہیں، وہ تو شہید ہیں۔ کافر مردار ہوگا، جس طرح بھی مرے گا جہنمی ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی دنیا سے گیا، ناکام ہے۔ لیکن یہ اونچ نیچ ہوتی آئی ہے، یاد رکھیں اللہ پاک کی عروج اور عزت وہ مسلمانوں کو ہی بخشنی ہے۔ وہ چاہے شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، غازی ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، لیکن آخر پہ پھر وہ وقت آنے والا ہے، کب آئے گا یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ پھر بھئی وقت آئے گا، قرب قیامت میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، اولیاء کرام وہاں پہ ہوں گے ان کے ساتھ، اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا